बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटियों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो खासकर इस मौजू पर है कि एक माँ का दुख भरा वाक़या। बहन भाइयों, बेटे बेटियों, आज की वीडियो बहुत अहम है, बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई गई है। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो देखते हैं इस वीडियो में एक माँ का दुख भरा वाक़या क्या है। फ़िरौन की खादमा, यानी जो फ़िरौन था, फ़िरौन बादशाह, ज़ालिम बादशाह, उसकी खादमा, उसकी मुलाजमा जो मुसलमान हो गई। इसने अपना इस्लाम छुपाया हुआ था, ईमान छुपाया हुआ था। एक दिन यही मुसलमान खादमा फ़िरौन की बेटी को कंघी कर रही थी, फ़िरौन की बेटी के बाल संवार रही थी। कंघी करते करते मुसलमान खादमा के हाथ से कंघी छूट गई, हाथ से निकल कर नीचे गिर गई। जब कंघी नीचे गिरी, उसके मुंह से अचानक निकल गया कि हाय अल्लाह का मुनकर हलाक हो गया, अल्लाह का दुश्मन हलाक हो गया। जब इस खादमा के मुंह से ये जुमला निकला तो फ़िरौन की बेटी कहने लगी, अच्छा खादमा, मेरे बाप के अलावा वो तेरा रब कोई और भी है? इस खादमा ने कहा, हाँ, मेरा रब, तेरा रब, तेरे बाप का भी रब, मेरा रब वही है जिसने तुझे पैदा किया, मेरा रब वही है जिसने फ़िरौन को पैदा किया, मेरा रब वही है जिसने मूसा को पैदा किया, और मेरा रब वही है जिसने हारून को पैदा किया। सुभान अल्लाह। इसने कहा, अच्छा तू मुसलमान हो गई है? इस औरत ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान बन गई हूँ, मैं तो सिर्फ अल्लाह को मानने वाली हूँ। ये सुनकर फ़िरौन की बेटी आग बगोला हो गई, दौड़ कर गई अपने बाप के पास, जाकर कहने लगी, गज़ब हो गया, हाँ, हमारे तो घर के नौकर भी तुझे रब नहीं मानते, हमारे घर के नौकर भी तुझे रब मानना गवारा नहीं करते। फ़िरौन ने कहा, क्या हो गया, क्या हो गया? कहा, हमारी जो खादमा है ना, हमारे जो टुकड़ों पर पलती है, वो भी तुझे रब नहीं मानती। वो कहती है, मैं इस रब को मानती हूँ जो मूसा का रब है, जो हारून का रब है। फ़िरौन ने कहा, अच्छा तो वो मुसलमान बन गई है? तो उसकी बेटी ने कहा, हाँ, वो मुसलमान हो गई है। फ़िरौन ने क्या किया, एक बहुत बड़े कड़ाहे में तेल डाला और उसके नीचे आग जला दी। जब तेल उबलने लगा, फ़िरौन ने अपनी इस खादमा को बुलाया जो मुसलमान हो गई थी। उस खादमा की दो बच्चियां थी, एक दूध पीती बच्ची थी और दूसरी थोड़ी बड़ी थी, चलती फिरती थी। फ़िरौन ने कहा, ऐ मेरे टुकड़े पर पलने वाली खादमा, अगर तो मूसा के रब को मानेगी तो सुन, मैं तेरी बेटियों को भी जला दूंगा और तुझे भी जला दूंगा। और सुन, अगर तू मुझे रब मानेगी तो मैं तेरे घर को सोने चांदी से भर दूंगा, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। बोल, अब तुझे क्या मंजूर है? मुझे मानकर अमीर बनना चाहती है या मूसा के रब को मानकर कड़ाहे में जलना चाहती है? फ़िरौन ने धमकी दी कि मैं तेरी बेटियों को इस जलते कड़ाहे में डाल दूंगा। हाय, इस मुसलमान खतून ने कहा, फ़िरौन, ये तो दो बेटियां हैं, अगर हज़ारों बेटियां भी होती तो वो भी मैं अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर देती। सुभान अल्लाह। ऐ फ़िरौन, तुझे जो करना है कर ले, मैं तेरा कलमा हरगिज़ नहीं पढ़ूंगी, मैं तुझे हरगिज़ नहीं मानूंगी। अब फ़िरौन ने क्या किया, इस खतून की बड़ी बच्ची को पकड़ कर और उसके सर के बाल उबलते तेल में उसे डाल दिया। वो बेचारी चीख भी ना सकी और माँ के सामने जलकर कबाब बन गई। मुझे तो इतना तो बता दो कि जिस माँ के सामने इसकी बेटी को यूं जलाया जाए, यूं इज्जत दी जाए, यूं तकलीफ दी जाए, इस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी। माँ तो अपने बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती, इस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जो अपनी आंखों से देख रही है कि मेरी बेटी उबलते तेल में कड़ाहे में जल रही है। वो बेचारी चीख भी ना सकी, कड़ाहे के अंदर जाते ही वो जल कर कबाब हो गई।
اب سنو، جب میرے اللہ نے اس ماں کے دل کے اندر غم اور دکھ کو دیکھا تو اللہ نے کیا کیا؟ ماں کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے۔ جب اس کی ماں کی آنکھوں سے پردے ہٹے تو اس ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، یعنی بچی کے جسم سے روح کو نکلتے دیکھا۔ روح نکل کر جا رہی ہے، ماں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ اب وہ بچی ماں کو کہہ رہی ہے کہ ماں تو صبر کر، صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا، ماں تیرے لیے بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے، تھوڑا سا اور صبر کر لے، بس ہم اکٹھے ہونے والے ہیں۔ تو فرعون نے اس خاتون کی چھوٹی بچی کو پکڑا جو دودھ پیتی بچی تھی، اس معصوم بچی کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب فرعون نے اس معصوم بچی کو بھی سر کے بال ابلتے تیل میں کڑاہی میں ڈال دیا۔ ہے وہ معصوم پھول، نرم و نازک گوشت ایک پل میں جل کر کوئلہ بن گئی، جل کر کباب بن گئی، پکوڑا بن گئی۔ دوسری مرتبہ اللہ نے پھر سے اس ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، ماں نے پھر دوسری بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، روح نکل کر جا رہی تھی اور ساتھ یہ کہہ رہی تھی ماں صبر کرو، آگے تیرے لیے بہت بڑا اجر تیار ہے، ماں صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا، تھوڑا سا اور صبر کر لو، ابھی ہم اکٹھے ہونے والے ہیں۔ جب فرعون نے ماں کو پکڑا، اس مسلمان خاتون کو پکڑا، تو اس نے فرعون سے کہا کہ میری ایک خواہش ہے کہ جاتے جاتے وہ پوری کر دو۔ فرعون نے کہا کون سی خواہش ہے؟ عورت نے کہا کہ جب مجھے جلا دو گے تو ہم ماں بیٹیوں کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی جگہ پر دفن کر دینا، بس یہی میری خواہش ہے، خدا را یہ میری خواہش پوری کر دینا۔ میرے بننے کے بعد فرعون نے کہا کہ یہ تمہاری خواہش ہم ضرور پوری کریں گے۔ فرعون نے اس مسلمان ماں کو بھی جلا دیا، ماں کو بھی راکھ کر دیا۔ جب تینوں جل کر کباب بن گئیں تو ان کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پر دفن کر دیا گیا۔ اس واقعہ کو دیکھ کر حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، وہ مسلمان پہلے ہی تھی، وہ مسلمان تھی، اللہ نے حضرت آسیہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی بھی ماں اپنے بچوں کو یوں قربان نہیں کر سکتی، ہرگز نہیں کر سکتی جب تک حق سامنے نہ ہو۔ ایک بات اور جس واقعہ کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے بیت المقدس پر گئے اور جب وہاں سے سمانوں کا عروج ہوا تو نیچے سے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی خوشبو محسوس ہوئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل بتا تو صحیح کہ یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کے ساتھ ہوئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرعون کی وہ مسلمان خاتمہ جس کو ابلتے تیل میں ڈالا گیا تھا، اس کی 2 بچیوں کو ابلتے تیل میں ڈالا گیا تھا، فرعون کی وہ خاتمہ اپنی بیٹیوں سمیت جس مٹی میں دفن ہے، یہ خوشبو اس مٹی سے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس وقت ان کی وفات کو 2000 سال بھی سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ اور جب حضرت آسیہ مسلمان ہو گئیں تو فرعون بڑا ہی پریشان ہوا، کہ یہ تو میرے گھر ہی میں اسلام داخل ہو گیا ہے، یہ تو میری حویلی میں اسلام داخل ہو گیا ہے۔ پہلے تو فرعون نے کوشش کی سمجھانے کی، جب حضرت آسیہ نہ سمجھی تو فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کو قید میں ڈال دیا۔ جب قید میں ڈالا پھر بھی وہ نہ مانی، پھر انہیں بڑے دربار میں کوڑے مارے، پھر بھی نہ مانی۔ اس لیے کہ مان پر جتنی مشقت آتی ہے وہ اتنا ہی بڑھ جاتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے۔
جب پھر بھی وہ نہ مانی تو فرعون نے حکم دیا کہ آسیہ کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ یہ خود ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ ہائے جس خاتون نے کبھی تنکے کو بھی نہیں اٹھایا تھا، آج اس کے ہاتھوں میں کیل اور اس کے پاؤں میں کیل ٹھوک دیے گئے۔ جب آسیہ سولی پر لٹک گئیں، اس وقت آسیہ نے دعا کی کہ یا باری تعالیٰ، مجھے اپنے پاس جنت میں گھر عطا کر اور مجھے فرعون کے عذاب سے نجات دے۔ میرے مالک، جو ہی آسیہ نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی غیرت کو جوش آیا، میرے مالک کی رحمت جوش میں آ گئی۔ میرے مالک نے فرمایا، فرشتوں، جنت کے سارے دروازے کھول دو اور آسیہ کو دنیا میں ہی جنت میں اس کا گھر دکھا دو۔ اور فرشتوں نے عرش تک سارے دروازے کھول دیے۔ حضرت آسیہ نے دنیا میں ہی سولی پر لٹکے ہوئے اپنے جنتی گھر کو دیکھا۔ ہائے، جنت کو دیکھ کر تو آدمی ویسے ہی زندہ نہیں رہ سکتا، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ جب آسیہ نے جنت میں اپنا گھر دیکھا تو زور سے آسیہ کی ہنسی نکلی، زور سے آسیہ مسکرائی اور مسکراتے ہی آسیہ کی جان نکل گئی، روح پرواز ہو گئی۔ جنت کے شوق نے آسیہ کو پاگل کر دیا۔ وہ واقعہ ادھر ختم ہوا۔ اب جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو انتقال ہونے سے قبل میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ جب تم جنت میں جاؤ تو اپنی سوکڑ کو میرا سلام کہنا۔ سبحان اللہ۔ جب تم جنت میں جاؤ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ جب تم جنت میں جاؤ تو میری سوکن کو سلام میرا کہنا۔ جب تو جنت میں جائے گی تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ میری سوکن کون ہے؟ حضور، میں تو آپ کی پہلی بیوی ہوں، میری سوکن کون ہو سکتی ہے؟ تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خدیجہ، فرعون کی بیوی جو آسیہ تھی، اللہ نے جنت میں میری بیوی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرعون کی بیوی آسیہ کو اللہ نے اتنا مقام دیا، اتنی شان عطا کی، اتنا وقار دیا، اتنی عزت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں میری بیوی قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔